اور صرف یہ تصور کہ وہ بہت مظلوم تھے اور بیمار تھے اور ان کے خدمات کو بھلا دینا جو سلسلہ تھا ان کا، کہ انہوں نے وہ کام بھی انجام دیا جو بحیثیت نائب رسول ان کے ذمہ تھا اپنی دعاؤں کے ذریعے، اور اس انقلاب کی پشت پناہی بھی کی جو شہادت حسین نے دماغوں میں پیدا کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اماموں کے ساتھ اماموں کی جو پیرلل دنیاوی تاریخ چلی ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ کون سے لوگ تھے اور وہ کون سے حالات تھے جن زمانے میں ان امام نے خدمتیں انجام دی۔ اس لیے کہ جب تک آپ حالات کا اندازہ نہیں لگائیں گے اس وقت تک آپ کو خدمت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ مجلسیں ممبئی میں بھی ہو رہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر بھی لگتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مومنین بھی آتے ہیں، آپ کی سیکورٹی کے لیے پولیس کا بندوبست بھی ہوتا ہے، آنے جانے والے مجلس میں شرکت کرنے والوں کو زحمت نہ ہو، جگہ جگہ سبیلیں بھی ہیں، اور آپ تشریف لا رہے ہیں مجلسوں میں۔ یہ عمل بھی قابل تعریف ہے، یقیناً یہ عمل بھی آپ کا قابل تعریف ہے اور قابل ثواب ہے، لیکن اس کے کمپیریزن میں ایک دوسری مجلس آپ دیکھیں جہاں سرکاری پہرے لگے ہوئے تھے کہ پتہ لگاؤ مجلس میں کون جاتا ہے تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے، جہاں جان کے خطرے ہوں، جہاں یہ معلوم نہ ہو کہ پہلو میں کوئی سرکاری جاسوس بیٹھا ہے جو ابھی جا کے ہماری رپورٹ کر دے کہ یہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں تھے تو وہ سامنے آ جائے کہ آپ ہمارے پہلو میں بیٹھے تھے کیسے نہیں آپ۔ ایسے عالم میں جو مجلس میں جا رہا ہے کیا اس کا جانا اور آپ کا آنا برابر ہے؟ اس کا جانا اور آپ کا آنا برابر نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اماموں کی عظمت اور ان کے کردار کو پڑھا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیرلل ہسٹری بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر امام اپنے زمانے کا حسین تھا، اور ہر امام نے جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے کہ چوتھے امام کی زندگی میں 2 سال تو حکومت رہی یزید ہی کی، 2 سال کچھ مہینے، جس نے خانہ کعبہ کو برباد کیا اور مدینے کو لوٹا، اور اس کے بعد پھر وہاں کے اوپر دوسرے حالات پیدا ہوئے۔ یزید کا بیٹا تھا معاویہ گھر سے نکلا نہیں یزید کے مرنے کے بعد۔ لوگوں نے اس سے کہا چلو تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ نہیں نکلا گھر سے، زبردستی اس کو نکالا گیا، لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ اب دیکھیے یہ اعجاز ہے یا کرشمہ پروردگار ہے کہ جس کا باپ شہید ہوا تھا، جو ہتکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے آیا تھا، وہ اسی دربار میں منبر پر جا کے کہتا ہے کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں کون ہوں۔ چوتھے امام نے جو خطبہ پڑھا ہے دربار میں، یہ شہید کا بیٹا ہے جو ہتکڑیاں پہنے آیا ہے، بیڑیاں پہنے،
اور کہہ رہا ہے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے میں کون ہوں۔ اور جو قاتل تھا جب اس کا بیٹا لایا گیا، بیڑیاں پہنے ہوئے نہیں، اس لیے کہ اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اس کو بادشاہ بنایا جائے گا، تو اس نے کہا ایھا الناس، ابو سفیان زندگی بھر رسول اللہ سے لڑا، حق رسول اللہ کا تھا، اس نے زندگی بھر رسول اللہ کو ستایا۔ اپنے دادا کو کہا کہ وہ امیر المومنین سے لڑا، حق امیر المومنین کا تھا، اس نے نہ حق کھایا اور چھینا۔ اپنے باپ کو کہا کہ اس نے حسین کو شہید کیا، حق ان کا تھا، لیکن اس نے ظلم کیا اور ناانصافی کی۔ اور اس کے بعد وہ خوب بیٹھ کے رویا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو جاؤ امام زین العابدین کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حق ان کا ہے، یہ حق ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ حق ان کا ہے۔ اگر تمہیں سچائی چاہیے، حق چاہیے، دین چاہیے، جنت چاہیے، تو میں بتائے دیتا ہوں وہاں جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، ان کو مانو، اور نہیں تو جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کرو، میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر خلافت مزے کی چیز تھی تو ہم نے مزہ لے لیا، ورنہ ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کا کیا دھرا بہت ہے، اب ہم اس کے اوپر مزید بوجھ لادنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ ممبر سے اتر آیا، اور جب اتر آیا تو خیمے اپنے گھر میں گیا تو اس کی ماں نے کہا کاش تو پیدا ہوتے ہی مر جاتا اور یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر اس کو سلو پوائزننگ کی گئی، اور اس واقعے کے 12-14 دن کے بعد وہ مر گیا۔ یہ واقعہ تاریخی ہے۔ اب جب وہ مر گیا، اب جب وہ ہوا کہ بنی امیہ میں بادشاہ کون بنے، اس لیے کہ نسل ابو سفیان خاک میں مل گئی تھی، تو جو سب سے سینئر ممبر تھا بنی امیہ کا، جس کی عمر 90 برس سے زیادہ تھی، جو رسول اللہ کے زمانے میں جوان تھا، آپ ایج کا اندازہ یوں لگائیے کہ رسول اللہ کے پیریڈ میں وہ آدمی جوان تھا، جس کا نام تھا مروان، جو اسلامی تاریخ کا بڑا ہی کانٹروورشل کیریکٹر ہے۔ اس 90 برس کے بڈھے مروان کو، جس کا خون رسول اللہ نے ہدر کیا تھا اور کہا تھا جہاں ملے یہ اور اس کا باپ اس کو قتل کر دو، جو رسول اللہ سے بدتمیزی کیا کرتا تھا حالت کفر میں فتح مکہ سے پہلے، اور حضور کو دیکھ کے عجب عجب طرح کے منہ بناتا تھا، اس مروان کو ملت مسلمہ کا سربراہ بنایا گیا۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کے اندر جتنے لوپ ہول ہیں، اسلام کی تاریخ کے اندر جتنی خامیاں ہیں، ہم اگر کھل کے ممبر سے بیان کرنا شروع کر دیں تو عالم اسلام کے پاس جواب نہیں ہے، لیکن عوام میں بے اعتمادی پیدا ہوگی، نو کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، مذہب کی طرف سے نفرت ڈیولپ ہوگی، اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔
اب 90 برس کی عمر میں خلیفہ بننے کے بعد اس کے افعال کیا تھے؟ ہمارا ممبر تحمل نہیں کر سکتا کہ ہم اس پر سنائیں۔